السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آفتاب اظہر صدیقی، اپادھیکش یوا مورچہ راشٹریہ علماء کونسل اور پردیش پربھاری راشٹریہ علماء کونسل بہار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور امن و شانتی کا ماحول بنائے رکھنے کی تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، کیونکہ امن باقی رہے گا تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ڈسکشن ہو سکتی ہیں، اپنے تبصرے بھی کیجئے، ٹپڑیاں بھی کیجئے، اپنی بات بھی رکھیے، لیکن امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، کیونکہ امن اگر قائم رہے گا تو ہم اور آپ قائم رہیں گے۔ اگر ہمارے درمیان سے امن اور شانتی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو بھی بات کہی جائے، جو بھی ڈیبیٹ ہو، وہ پرامن ماحول میں ہو، پرامن طریقے سے ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا بھی حق ہے۔ ہم امن اور شانتی کی اپیل کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور غیر منصفانہ فیصلہ آیا، یہ کہتے ہوئے ہمیں بالکل بھی جھجک نہیں ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، اور فیصلے کی بنیاد کیا تھی یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا ہے، کس آدھار پر، کن بنیادوں پر یہ فیصلہ دیا گیا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو دلائل سامنے کیے ہیں، ان دلائل کو اگر دیکھا جائے تو ایک عام آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان دلائل کی، ان شواہد کی اور ان حقائق کی بنیاد پر تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ زمین مسلم سمودائے کی، لیکن دلائل کچھ اور کہہ رہے ہیں اور فیصلہ کچھ اور سنایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں درج ہیں، ان میں خود بہت سا تعارض ہے اور ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہاں کوئی مندر نہیں تھا، مندر نہیں توڑا گیا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ وہاں بابر کے حکم پر میر باقی نے مسجد تعمیر کی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ مسجد تھی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے مان لیا۔ مسجد توڑی گئی اور غیر قانونی طور پر توڑی گئی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے مان لیا۔ تو جب یہ ساری باتیں مان لی گئی تو ایک مسجد کی جگہ پر، جہاں مسجد تھی، جس مسجد میں نماز ہو رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، جس مسجد کو 1992 میں غیر قانونی طور پر توڑ دیا گیا تھا، اس مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی اجازت اور مسلم سمودائے سے چھین کر ہندو سمودائے کو وہ زمین سونپ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال آپ کے ہی ججمنٹ میں یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے۔ خود آپ کے فیصلے کی جو شقیں ہیں، ان شقوں میں یہ سوالات خود بخود ابھر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 نومبر 2019 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے تعلق سے آیا ہے، یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہے، مسلم سمودائے کے خلاف ہے۔ ایک ایسے دیش میں جو سیکولر دیش ہے، سیکولرزم پر وشواس رکھتا ہے، اس دیش کے اندر اقلیتوں کے ساتھ اور الپ سنکھیکوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہندو اور مسلم کا تھا ہی نہیں۔ ہندو اور مسلم کا مدعا تو سیاست دانوں نے اور سیاست کی روٹی سیکنے والوں نے اس کو بنایا تھا۔ آج ہماری پارٹی راشٹریہ علماء کونسل کے راشٹریہ ادھیکش مولانا عامر رشادی صاحب کا بیان آیا، انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ مسئلہ ہندو مسلم کا تھا ہی نہیں، یہ معاملہ ہندو اور مسلمان کا نہیں تھا، اس کو تو ہندو اور مسلمان کا مدعا سیاست دانوں نے بنایا، سیاست کی روٹی سیکنے والوں نے اس کو ہندو مسلم مدعا بنایا۔ یہ تو ملکیت کا معاملہ تھا کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ ملکیت کس کی ہے، اس پر کس کا حق ہے۔ اگر انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہوا ہے، انصاف کے خلاف ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اس فیصلے سے شدت پسندوں کے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں۔ جنہوں نے مسجد توڑی تھی 1992 میں، ان کی منشا کیا تھی؟
مسجد توڑنا اس کو آپ بھی غیر قانونی بتا رہے ہیں، تو غیر قانونی جب یہ ہے اور غیر قانونی طور پر مسجد توڑی گئی ہے تو جن لوگوں نے مسجد کو توڑا ہے وہ مجرم قرار پائے. تو مجرموں کی تو منشا ہی یہ تھی کہ مسجد توڑ کر یہاں مندر تعمیر کیا جائے، اور ججمنٹ بھی یہی آیا ہے، فیصلہ بھی یہی آ گیا کہ وہاں مسلم سمودائے اپنا حق ملکیت نہیں ثابت کر پائے ہیں، چنانچہ رام للہ کو زمین دے دی جائے، وہ مندر کی وہاں تعمیر کریں گے. تو جن شر پسندوں نے مسجد توڑی تھی، مسجد پر فساد مچایا تھا، مسجد کے نام پر پورے ملک میں دنگے ہوئے، کتنی ہی جانیں گئیں، کتنا ہی فساد ہوا، ان مجرموں کی، ان دنگائیوں کی، ان فساد کرنے والوں کی ہمت تو اس سے اور بڑھ گئی. فسادیوں کی ہمت کو اس فیصلے سے تقویت ملی ہے، مجرموں کے حوصلوں کو پروان چڑھایا گیا. جو منشا مسجد توڑنے والوں کی تھی کہ یہاں مندر تعمیر کیا جائے گا، انہی کے منشا کے مطابق فیصلہ آ گیا ہے. پھر بھی اس سب کے باوجود ہم امن پر قائم ہیں، شانتی بنائے رکھے ہوئے ہیں. آئندہ بھی، مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی تمام لوگوں سے شانتی کی اپیل کرتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ایودھیا میں مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ مسجد کو توڑ کر مندر بنایا گیا تھا.